وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حسد بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ حاسدین کے شر سے بچنا بھی ضروری ہے۔ حاسدین کے شر سے کیسے محفوظ رہیں، اس کا تذکرہ سورۃ الفلق میں ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ اور جانتے ہیں وہ طریقہ کہ جس سے حاسدین کے شر سے بچا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہیے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں، بربی رب پروردگار پالنے والا، بربی رب کی، اعوذ بربی میں رب کی حفاظت میں آتا ہوں، رب الفلق فلک کا رب۔ فلک کے مفسرین نے دو ترجمے کیے ہیں، ایک صبح، دوسرا ہر چیز۔ رب الفلق صبح کا رب، رب الفلق ہر چیز کا رب۔ تو ترجمہ یوں کریں گے، کہیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ دوسرا ترجمہ، کہیے میں ہر چیز کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلک کے معنی ہے کسی چیز کا کسی دوسری چیز کو پھاڑ کر باہر آنا۔ صبح کی روشنی چونکہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کے باہر آتی ہے تو اس لیے صبح کے وقت کو فلک کہتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کسی دوسری چیز کو پھاڑنے کے بعد وجود میں آئی ہے، جیسے پودا ہے بیج کو پھاڑنے کے بعد وجود میں آیا ہے، تو اسی لیے کائنات کی ہر چیز کو فلک کہتے ہیں۔ من شر ما خلق، من شر شر سے، نقصان سے، ما جسے خلق اس نے پیدا کیا، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، ومن شر اور شر سے، غاسقن غاسق اندھیرا کرنے والا، شر غاسقن اندھیرا کرنے والے کے شر سے، مرکب اضافی بن رہا ہے، شر غاسقن اندھیرا کرنے والے کے شر سے، اذا جب، واقبہ وہ چھا گیا، اذا واقبہ جب وہ چھا جائے، ومن شر غاسقن اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے، اذا واقبہ جب وہ چھا جائے، یعنی رات کے شر سے جب وہ آ جائے، کیونکہ رات کی تاریکی میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، تو اس لیے خاص طور پر الگ سے رات کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ ومن شر اور شر سے، النفاسات پھونکے مارنے والیاں، شر النفاسات پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، فی میں، العقد عقدۃ ان کی جمع ہے، فی العقد گرہوں میں، فی العقد گرہوں میں، النفاسات فی العقد گرہوں میں پھونکے مارنے والیاں، من شر النفاسات فی العقد گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر اور شر سے، شر حاسدن مرکب اضافی بن رہا ہے، حسد کرنے والے کے شر سے، اذا جب، حسدا اس نے حسد کیا، اذا حسدا جب وہ حسد کرے، ومن شر حاسدن اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسدا جب وہ حسد کرے۔ اس سورت کے پڑھنے سے بندہ حسد کرنے والے کے شر سے، جادو کرنے والوں کے جادو سے، رات کی تاریکی کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، پناہ میں آ جاتا ہے۔ سو اپنی ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک بار، خصوصاً فجر اور مغرب کی فرض نماز کے بعد 3 بار، جب رات کو سونے کے لیے بستر پر آئیں تو 3 بار، صبح کی جب روشنی ہو جائے تو 3 بار، شام ہونے سے پہلے پھر 3 بار سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز کائنات کی ہر چیز کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ والسلام۔